بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے وی اسٹارٹ انادر سیشن دا کافی ود سی او. یہ سیشن بیسیکلی ایک سروس ہے بائی سی او کلب پاکستان اینڈ مینجمنٹ ہاؤس اینڈ سی او ٹوڈے میگزین. The basic concept of the whole episode is all about inspiration and seeking the guidance and the inspiration and the direction from the C-level people, CEOs and policy makers, professionals, executives. So today we have a very exclusive session with one and very renowned neuro physician, عرفان علی صاحب. عرفان علی صاحب ایک بڑے مشہور پاکستان کے نیورو فزیشین ہیں اور آج کے کانٹیکس میں کووڈ میں ہم ان سے بات کریں گے. یہ اپنا کنسلٹنٹ ہیں اور آج اس کی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. وہ جو ہمارے سلیپ ڈس آرڈرز ہیں, ہمارا مائگرین ہے, ہمارے دوسرے جو مینٹل ہیلتھ کے ریلیٹڈ چیلنجز ہیں اور ہمارے بایولوجیکلس جیسے بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, اس پہ کیا ایفیکٹ آتا ہے نیورولوجی کا, تو اس پہ ہم آج ڈسکس کریں گے. تو یہ بڑا ڈفرینٹ اور ہٹ کے سیشن ہے. یوزلی ہم سی اوز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. آج کا سیشن ہم ایک ڈاکٹر کے ساتھ کر رہے ہیں جو کہ سینئر ایک پروفیشنل ایک ایگزیکٹو ہیں کہ یہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ اس کووڈ میں اور ویسے ہی جرنلی ہمیں کیا اپنے آپ کا بیہیویئر چینج رکھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. پلیز ویلکم عرفان علی صاحب. عرفان صاحب آپ کا سر بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. ڈاکٹر سر آپ ماشاء اللہ ایک بڑے ریناؤنڈ ایک کنسلٹنٹ ہیں, نیورو فزیشین ہیں. اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. آپ نے ایف سی پی ایس بھی کیا ہوا ہے, پارٹ 1 پارٹ 2. یہ نیورو فزیشین کیا چیز ہے, ہمیں تھوڑا گائیڈ کیجیے. جی الحمدللہ میں نے ایئر 2000 میں ایف سی پی ایس پارٹ 2 مکمل کر لیا تھا. نیورولوجی جو ہے اس وقت اور آج میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس وقت مین پاور نیورولوجی میں بہت کم تھی. جب میں نے پارٹ 2 کیا تو ٹوٹل 16 نیورولوجسٹ تھے آل اوور دا پاکستان, اور نیورولوجسٹ کی نیڈ پہلے بھی تو بہت ہی زیادہ تھی, ایون آج بھی کم نہیں ہوئی ہے. ریزن یہ ہے کہ دوسرے جتنے فیلڈس ہیں میڈیکل کی تو اس میں کامن پرابلم ہے اور ود دا لیبس اس کے ڈائگنوسس ہو کے مینیج کر لیتے ہیں ہم. نیورولوجی میں یہ ہے کہ پرابلم بہت ایکیوٹ بھی ہو سکتے ہیں, سلو بھی ہو سکتے ہیں, اور امپیکٹ اس کا موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈسیبلٹی یعنی برڈن سوسائٹی پہ جو ہے وہ نیورولوجیکل ڈس آرڈر میں زیادہ بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ اگر ہم اس کو امیڈیٹلی ہینڈل نہ کریں, ریکگنائز نہ کریں, تو پروڈکٹیو پیپل بھی نان پروڈکٹیو ایک کوہورٹ میں چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. تو نیورولوجی کی بہت زیادہ اس وقت بھی نیڈ تھی اور آج بھی ہے. اب اس میں خاص طور پہ جو اعجاز صاحب نے کہا تھا کہ کووڈ سے ریلیٹڈ ہم آج جو گفتگو میں زیادہ ہم فوکس کریں گے. جی جی سر, تو اس پہ پھر بات کرتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے کہ جو نیورو آپ نے بتایا کہ ایک آپ کی سلیپ ڈس آرڈرز ہے, ایک آپ کی مائگرین ہے, اور اوپر سے کووڈ نے یہ کیا ایز اے کیٹلسٹ کا رول پلے کیا کہ اس کو ٹریگر کر دیا. اب لوگ اتنی تعداد میں ایک ڈپریشن, ایک انگزائٹی فیل کر رہے ہیں, اور یہ سارے جو سائیکوسمیٹک پرابلمس ہیں جو آپ کو بتایا کہ بلڈ پریشر ہے آپ کی, وہ ایک اس کا بیس لیول بڑھ گیا ہے. اس کی کووڈ کے حوالے سے کیا اس کے ڈائریکٹ امپیکٹ آیا ہماری مینٹل ہیلتھ پہ, ہماری نیورولوجی پہ, اور کیا اس کے سلوشنس ہیں سر؟ کیا آپ ان کو آج کل کے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو گائیڈ کریں گے؟ ہمیں کو اچھی سی کوئی ٹپس دیجیے گا سر. جی اب کووڈ سے ریلیٹڈ دیکھیں, 2 گروپ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ان پرابلم کو. ایک تو وہ ڈائریکٹلی کووڈ وائرس انفیکشن کے بعد چانسز ہیں ہونے کے, اور دوسرا جو کہ ایون جن لوگوں کو انفیکشن نہیں ہوا ہے تو اس کووڈ کے تقریباً 1 سال کے پیریڈ اس پینڈیمک میں جو ہے ساری دنیا میں ایک کرائسس پیدا ہوا ہے جس میں سوشو اکنامک کرائسس نمبر 1 ہے. اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور بزنس کے ٹوٹل ڈکلائن کی وجہ سے بہت ساری پاپولیشن محدود ہو گئی گھر تک, بہت سارے جاب لیس ہو گئے ہیں, اور جو اگر جاب پہ بھی ہیں تو ان کی سیلریز کٹ ڈاؤن ہوئی ہیں, بزنس سلو ہو گئے ہیں تو ان کی انکم کم ہوئی ہے, ان کے ڈپینڈنٹ امپلائی جو ہے ان کی سیلری کم ہوئی ہے, اور یہ ڈسلوج ہو گئے. اب ان تمام چیزوں سے ایک بات تو واضح ہے, بالکل کامن سینس کے سامنے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص جاب لیس ہو کے یا اس کی انکم اس کی کم ہو کے گھر میں بیٹھ جائے تو وہ شخص جو 24 گھنٹے جس طرح کی ایکٹیو لائف گزارتا تھا وہ اس سے ڈیٹیچ ہو گیا, اب وہ گھر پہ آ گیا.
اس کی تمام ذمہ داریاں، تمام جتنی رسپانسبلٹیز ہیں، لائبلٹیز ہیں، ان کو وہ کوپ اپ نہیں کر سکتا، تو اس میں اسٹریس پیدا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے فزیکل ایکٹیویٹی جو مینٹلی بزی ہوتا تھا اس میں بہت کمی آ گئی، اور پھر نتیجتاً اس کا جو ہے سلیپ اور فوڈ انٹیک یہ سب کچھ جو ہے وہ نارمل سے بالکل مختلف ہو گیا، وہ ڈس آرڈر بن گیا۔ جی بالکل۔ اب یہ کہ زیادہ تر گھر پہ رہنے کی وجہ سے اور ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہ دن میں سوتے ہیں اور نتیجتاً جو ہے وہ رات کو جاگتے ہیں۔ دیکھیں سلیپ میں ایک بات میں واضح کر دوں، اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن شریف میں فرمایا کہ رات ہم نے آرام کے لیے بنائی اور دن معاش کے لیے بنایا۔ دیکھیں سلیپ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ مغرب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد جسم میں ایک ہارمون جو ہے اس کا نام میلاٹونن ہے، اس کا لیول ایسا ایسا بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور جو کہ سورج طلوع ہونے یعنی فجر سے پہلے تک جو ہے وہ پیک ہو کے سورج غروب ہونے کے بعد پھر وہ ڈکلائن ہو جاتا ہے، بہت لو لیول پہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کا نام ہے اینڈورفن۔ جب ہم جاگ جاتے ہیں تو باقی سورج غروب ہونے تک پورے دن میں اینڈورفن کے انڈر ہوتے ہیں، اور اینڈورفن میں پھر یہ فزیکل ایکٹیویٹی سے بھی اینڈورفن لیول بڑھتا ہے۔ تو وہ سلیپ جو کہ میلاٹونن کے پیریڈ میں ہے، بیسٹ سلیپ، ریفریشنگ سلیپ صرف وہی ہوتی ہے۔ اب یہ سرکیڈین ردم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں بنایا، جتنے اینیملس ہیں ان سب میں یہی ہے، ایک سرکیڈین ردم ہے۔ تو اب اگر سلیپ اس میلاٹونن کے پیریڈ میں اگر کوئی نہیں سو رہا ہے اور وہ دن میں سو رہا ہے، اینڈورفن کور میں سو رہا ہے، تو وہ سلیپ ریفریشنگ نہیں ہوگی۔ اور جب اگر سلیپ ریفریشنگ نہ ہو تو ڈیورنگ سلیپ، اس نیند کے دوران تو جسم میں ریپیئر، مرمت وغیرہ کے جتنے عمل چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے، اور نتیجتاً اس کی میٹابولزم جو غذالی ہے، اس کی جو ہے جتنا یوٹیلائز ہونا، اس کو مزید دوسری چیزوں میں کنورٹ ہونا، وہ سب جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا، سلو ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ پیریڈ اگر پرولونگ ہوتا ہے تو انسومنیا یا سلیپ کی کمی کی وجہ سے اسٹریس لیول وہ بڑھے گا۔ ایک اسٹریس تو فیکٹر موجود ہے، سوشو اکنامک فیکٹر موجود ہے، دوسرا سلیپ نارمل فزیولوجی چینج کر دی۔ اب نتیجتاً جب اسٹریس لیول بڑھتا ہے تو بیک گراؤنڈ کچھ ہارمون نیچرلی جو کہ اسٹریس کو سامنا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، وہ وداؤٹ اینی ریزن وہ ان کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کورٹیسول ہے، جیسے ایڈرینلین ہے۔ تو اگر کورٹیسول اور ایڈرینلین ان کا کنٹینیوسلی لیول اگر بڑھا رہا ہے تو بلڈ پریشر اپر لمٹ پہ آ جاتا ہے، اور جو پہلے سے ہائپرٹینسو ہوتے ہیں ان میں بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل سے کراس کرتا ہے دواؤں کے باوجود بھی۔ کورٹیسول لیول پرسسٹنٹلی اگر بڑھا رہا ہے تو بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ بڑھتا ہے، کیونکہ اس سے جو جسم میں باقی جو پروٹین وغیرہ ہیں وہ بھی گلوکوز نہیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو پہلے سے ڈائبٹک ہے ان کا شوگر کنٹرول خراب ہو گیا، اور جو ڈائبٹک نہیں ہے ان میں بھی جو ہے فزیکل ان ایکٹیویٹی اور اس کورٹیسول میڈیٹڈ بلڈ شوگر لیول ہائی ہونے کی وجہ سے وہ چانسز مزید بڑھ گئے۔ اب وہ لوگ جو کہ ہائپرٹینسو ہیں یا ڈائبٹک ہیں ان میں کچھ چیزیں وہ ڈسپوز ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کے کمپلیکیشنز شروع ہو جاتی ہیں، وہ اس میں کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں۔ اور نیورولوجی میں خاص طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کہ تھرڈ لیڈنگ موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی کا کاز ہے دیٹ از اسٹروک۔ اس کی اسٹروک کیا چیز ہے، اور یہ کیا آج کل کی بہت بڑا یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اسٹریس لیول ہائی ہوا اور اسٹروک ہو گیا؟ ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست کو بھی ہوا ہے، اس کا کیا ریزن ہے اور کیا اس کا آپ کی کیا سلوشنز کیا ہیں اس کے؟ جی اسٹروک جو ہے وہ ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں جو خون دماغ میں گردش کر رہا ہے اگر اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ اب اس میں رکاوٹ دو قسم کی ہو سکتی ہے، یا تو اس میں کوئی بلڈ کا لوتھڑا یا کلاٹ جم جائے اور آگے پوری خون کی نالیاں بند ہو جائیں تو وہ حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی دوسرا وہ ہے کہ اگر سڈنلی بلڈ پریشر رائز ہو تو وہ اس جگہ کسی ایک جگہ کی خون کی نالی پھٹ جاتی ہے، اس کے آس پاس جو وہ خون نکل کے برین میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد والی جو ویسلس ہیں اس میں بلڈ نہیں جاتا۔ تو دو وجہ سے، ایک تو خون کی نالی پھٹنے کی وجہ سے، اور بعد میں آگے بلڈ نہ جانے کی وجہ سے اس کے پریشر افیکٹ کی وجہ سے ایک بہت بڑا سا دماغ کا جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کنٹینیوسلی بلڈ پریشر ہائی رہے، اگر بلڈ شوگر انکنٹرول ہو، تو پھر اسٹروک کے یہ ایک رسک فیکٹرس ہیں، اس کی ان رسک فیکٹر کی وجہ سے اسٹروک کی انسیڈنس بڑھ جاتی ہے۔
تو یہ انڈائریکٹ افیکٹ ہیں جو کہ کووڈ کی وجہ سے آئے ہیں. دوسرا جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت کامن کنڈیشن ہے مائیگرین، یہ آدھے سر کا درد یا درد شقیقہ جسے کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ بہت بڑی پاپولیشن میں ہوتا ہے، ایون بچوں تک میں بھی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک پرانی اسٹڈی ہے جس میں امریکن اسٹڈی، اس میں 8 لاکھ لوگ پر ڈے ایبسنٹ ہوتے ہیں اسکول سے اور جاب سے اونلی بیکاز آف این اٹیک آف دا مائیگرین. اور اس میں بہت ساری ایسی تعداد ہوتی ہے جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہمیں کیا ہے، اور وہ اپنے جاب سے یا اپنی ایجوکیشن سے ایبسنٹ ہوتے ہیں. یہاں میں نے پاکستان میں دیکھا ہے میرے اس 20 سال کے تقریباً ایکسپیرینس میں کہ ان ڈائگنوز مائیگرین کی تعداد بہت ہے، اتنی جتنی ہماری توقع سے زیادہ ہے. اور وہ کامنلی پین کلرز یا جی پیز وغیرہ کے بعد جاتے ہیں اور نتیجتاً ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے متاثر ہوتی ہے. انسومنیا ایک ایسا فیکٹر ہے جس میں اچھا اگر کنٹرول بھی مائیگرین ہے، لیکن اس میں رات کی میلاٹونن کور سلیپ مکمل نہیں ہے تو مائیگرین کے ایپیسوڈ کی انسیڈنس بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی شخص ویسے ہی جو ہے انیکٹیو ہو کے گھر میں ہے، اس کے دوسرے اور اسٹریسز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اس میں ہیڈ ایک بھی اگر شامل کر لیں تو یہ بات بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی اور اسٹریس لیول بڑھے گا اس سے. تو الٹیمیٹلی جو ہے اس کووڈ ایرا کے اندر ہمیں جو ہے اپنی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ کس طرح ان ایسے چیزوں سے جو ہم جس سے بچ سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ سب مسئلہ حل ہو جائے گا. انشاءاللہ ویکسین آ گئی، اب کافی لوگوں کو انسانی تاریخ میں موجود ہے کہ کرائسس آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور قومیں وہ ہیں جو اس کرائسس کے دوران ایک مضبوط اپنے ول پاور نے کہا تھا نا کہ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. اب میں کمنٹ نہیں کرتا، میرے خیال سے گھبرا لینا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ گھبرا لینا چاہیے تاکہ ہم کو اپنی حفاظت کے لیے خود تو کر سکیں اپنی صحت کے لیے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیں، آپ نے اتنی وہ بتایا نیورولوجی کے آپ استاد ہیں، کنسلٹنٹ ہیں. ایک بہت سیریس آج کل ایک پرابلم ہے وہ ہے ڈائبٹیز. اور ڈائبٹیز کا پاکستان کے اندر جیسے کہ آپ نے کہا پریونشن از بیٹر دین کیور، لیکن یہاں پاکستان میں پریونشنس نہیں ہوتی. لوگوں کا لائف سٹائل سیڈینٹری ہے، یعنی کہ ریئل لائف سٹائل نہیں گزارتے، جیسے سلیپ ڈس آرڈر آپ نے بتایا. تو نیورولوجی کا اور ڈائبٹیز کا کیا اثر ہے؟ کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز 3-4 چیزوں پہ، آپ کی نروس سسٹم پہ، آپ کی نیورولوجی کو، آپ کی ہارٹ کے سرکولیٹری سسٹم کو، ریسپریٹری، ان کو ڈیمیج کرتی ہے آپ کی. تو نیورولوجی کا اور کیا اس کا لنک بنتا ہے، اور ڈائبٹیز کو ہم نیورولوجی کے تھرو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ڈائبٹیز ایک سنگل بیماری کا نام نہیں ہے. یس، ڈائبٹیز ایک پورا براڈ اسپیکٹرم سنڈروم ہے. کسی کا بلڈ شوگر اگر کنٹرول نہیں ہے تو یہ اس کہانی صرف یہاں تک رک نہیں جاتی کہ بھئی یہ شوگر کنٹرول نہیں ہے تو آپ شوگر کو لو کر لیں تو بات ختم ہو جائے گی. نہیں، اگر کسی کا شوگر لو نہیں ہے، ہائی ہے، تو یہ بات صرف شوگر کی نہیں ہے. اگر کسی کا بلڈ شوگر لیول ہائی ہے تو اس کا مطلب انسولین اتنی مقدار میں موجود نہیں ہے. اور انسولین کی مقدار کو بڑھانے کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی اس کی بہت اہمیت ہے. سیڈنٹری لائف اسٹائل یعنی آپ زیادہ تر مینٹل ورک کر رہے ہیں اور فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی لائف سے ختم ہوتی جا رہی ہے، تو انسولین کا ریلیز اور اس کی گلوکوز کی یوٹیلائزیشن وہ کم سے کم ہو جائے گی. دوسری بہت امپورٹنٹ چیز میں یہ کہوں گا ڈائبٹیز کے حوالے سے، ایک بہت بڑا فیکٹر پھر میں یہ کہوں گا کہ اسٹریس لیول جو ہے وہ بہت اہم رول رکھتا ہے ایون ڈائبٹیز کے کنٹرول میں اور ڈائبٹیز ہونے میں بھی. ٹھیک، ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ وہ پری ڈائبٹیز لیول ہوتے ہیں، یہ جینیٹک ان کی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں ان کی جی. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ویٹ ریڈکشن اور انکریز فزیکل ایکٹیویٹی سے وداؤٹ میڈیسن وہ اچھے کنٹرول رہتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. اب دوسری چیز ڈائٹ. اب دیکھیں ایک بات واضح ہے کہ اگر میں موازنہ کروں 70s اور 80s کے اور ایون 90s تک کا اور آج کی لائف کے اندر، تو بہت ساری غذائیں ایسی آ گئی ہیں جو کہ بالکل یوز لیس ہیں، صرف ایک بزنس ٹیسٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں یہ جتنے وہ ریئلی جنک ہی ہیں. وہ ان جنک فوڈ میں دیکھیں وہ اب جیسے بہت سارے جو ہے فاسٹ فوڈ جو ہے اور یہ جنک فوڈ مزے کے ٹیسٹی وہ اسپائسیز وہ بنا کے سوسز کے اوپر اس کو لوگ بچوں کو کھلا دیتے ہیں. اب بچوں کی جو ہے وہ اگر دیکھیں، بہت اچھا ذکر کیا آپ نے، بچوں میں ایک بات بہت کامن دیکھنے میں آ رہی ہے اور ماں باپ بہت پریشان بھی ہے اس سے.
وہ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں ان چیزوں سے. لیکن ان کے اندر وہ نیوٹریشن کوئی نیوٹریشنل چیز جو ہے وہ نہیں بلکہ ہائپر ٹینشن ہے بچوں کی، امپلسیو جو ڈس آرڈر ہیں بچوں کی کنٹرول نہیں ہے، ٹیمپرامنٹ کو لوز کر جاتے ہیں. بالکل، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے. آپ انگریڈینٹ دیکھیں ان کے اسٹیمولنٹ، یہ کولڈ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس، اس میں دیکھیں اب کتنی کافی ہوتی ہے، کتنے اور اسٹیمولنٹ ہوتے ہیں. تو وہ بچے کو انتہائی یہاں پر بنا رہے ہیں. ایون ہماری یوتھ جو ہے اس کا جو ہے ٹالرنس لیول کم سے کم ہوتا چلے جا رہا ہے. ان کے ماں باپ انڈر پریشر ہیں اپنی فائنینشیل اس سے پرابلم وجہ سے. بچوں کے اندر جو چکن ہو اس قسم کی چیزیں کھا کے جو انفرٹیلٹی بڑھ رہا ہے، ہر 10 میں سے 3-4 بچوں کے اپنے بچے پیدا نہیں ہو رہے شادیوں کے بعد، وہ بھی سارا ہمارا فوڈ اور ہماری اسٹریس لیول ہے. جی دیکھیں، لائف کی انسان زندہ رہنے کے لیے سانس لیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے. اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز خراب ہوگی تو الٹیمیٹلی ہر چیز خراب ہوگی. فرٹیلیٹی کیا، ہر چیز خراب ہوگی. غذائیں ہماری بالکل بے ترتیب ہو چکی ہیں، جو کہ ہمیں فائنینشیل ڈرین بھی کر رہی ہیں، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا اس سے. ہمارے بچے جو ہیں وہ ایموشنلی، فزیکلی، اب دیکھیں ویٹ کتنا بڑھ رہا ہے لوگوں کو. اوبیسٹی جو ہے اوبیسٹی اتنا بڑا فیکٹر بن گیا، خاص کر فیمیلز بہت زیادہ. اور پھر فیمیل جو ہے پھر بعد میں آپ کا کاسمیٹک ریزن کی وجہ سے سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوتی ہیں، ان کے میریٹل پرابلمس آتے ہیں، ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ اتنا مینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہیں کہ پھر وہ ڈیٹنگ شروع کر دیتی ہیں. وہ ڈیٹنگ بھی اتنی خطرناک قسم کی ہوتی ہے کہ ساری چیزیں بند، ان کی تو لائف. اور پھر اس کے بعد ان میں بہت سارے وٹامن ڈیفیشنسی ڈس آرڈرس، آپ کا ہائپوگلائسیمیا میں بار بار جانا، تو یہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں، اب اسٹروک کی طرف ہم آ رہے تھے، معافی کو تھوڑا ہم ایک طرف نکل گئے. تو کنٹینیوس اس کا ہائپرگلائسیمیا رہنے کی وجہ سے سیڈنٹری لائف اسٹائل، ڈائٹ، اسٹریس فیکٹر، ایموشنل اسٹریس فیکٹر، اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ پھر کولیسٹرول لیول بھی بڑھتا ہے. آپ چاہے کولیسٹرول لیں یا نہ لیں، ریفلیکسلی اسٹریس ہارمون کی وجہ سے کولیسٹرول لیول بھی بڑھتا ہے، بلڈ شوگر بھی بڑھتی ہے، بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کے اندر وہ جو بلڈ کو جمانے کی جو ایک خاصیت ہوتی ہے وہ وداؤٹ اینی ریزن زیادہ اسٹیمولیٹ ہوتی ہے. خون کی دیواریں سخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں، خون کی نالیوں کی دیواریں، اور پھر اس سے بلڈ کلاٹ بنتا ہے، اور کسی وقت بھی جو ہے وہ خون کی نالی کو بند کر کے فالج کر سکتا ہے. خون کی نالی پھٹ بھی سکتی ہے، بلڈ پریشر اچانک ہائی ہو. اب کوئی شخص اگر مسلسل اسٹریس کے لیول میں، تو ہر اسٹریس کا لیول، اگر کسی کو سڈن اسٹریس ہو کسی بات پہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت غصے میں آئے اور فالج ہو گیا. ریزن یہ ہے کہ اس غصے کے پیریڈ کے اندر مومنٹری بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ بلڈ ویسل رپچر ہو جاتی ہے، اور ایک خطرناک کنڈیشن. دیکھیں، یہ تمام چیزیں ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. نمبر 1، ہماری غذا، ہم اپنا پیسہ ضائع نہیں کریں. وہ چیز جو ہمارے گھر میں ہمارے ماں بنا کے دیتی ہے، ہم وہی رہیں. میں کہتا ہوں بہترین غذا اور بہترین برکت. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال آپ نے اسٹروکس کا بھی بتا دیا، آپ نے اسٹریس کا بتایا، آپ نے سلیپ ڈس آرڈر کا بتایا، نیورولوجی کا بتایا کہ ڈائبٹیز کا کیا ریلیشن شپ. ایک میرا بفور وی ریپ اپ دا سیشن، ہیپینس کو کہ آج کل پوری دنیا کے اندر ایک ویو چلی کووڈ کی وجہ سے. لوگوں نے کہا یار میٹیریل چیزیں جو ہے نا، مثال کے طور پہ جو لیونگ جو ہے، جو نیا کووڈ کی لرننگ یہ ہے کہ لیونگ از ویری چیپ بٹ لائف اسٹائل از ویری ایکسپینسو. یہ سارا اسٹریس جو ہمارا آتا ہے وہ ہمارا لائف اسٹائل کو چینج اٹل لو کیا کہیں گے اس کے لیے آتا ہے. جی بہت امپورٹنٹ، بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. ہیپینس ایک نئی موومنٹ چلی دنیا میں کہ یار گو فار ہیپینس، ڈو ناٹ گو فار دا مٹیریل، یہ جو جن کی وجہ سے ہم اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں. سر ہیپینس کا جو آپ نے بتایا، جو ایک گلینڈ ہے، وہ ایک ہم اس کو کیا آپ نے نام لیے 3-4، ایک سیروٹونین بھی ہوتا ہے جو کہ ہیپینس ہارمون ہے. وہ کیسے ہم نے انکریز کرنا اپنی قوم کا؟ پلیز اوور ٹو یو سر. دیکھیں، میں ایک سادہ سی بات کہوں گا، اگر اس کو ہم لوگ سمجھ لیں، وہ ہے اپنی خواہشات کا دائرہ محدود کر دیں. آپ یقین کریں خوشیاں داخل ہونے شروع ہو جائیں گی. ہم نے خواہشات کا دائرہ اتنا بڑا کر رکھا ہے کہ خوشی کو داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے. ہم نے جان بوجھ کے اسٹریس اپنی، ہم نے اس میں بہترین خوبصورت گھر، ہم نے بہت اچھا ٹی وی، ہر جگہ موبائل، سب کچھ قسطوں میں ہو، اور آج کل سب لیز پہ لے رہے ہیں. اپنے آپ کو قرضے تلے دبا رہے ہیں. نہیں کہیں گے تو الٹے ہو جائیں گے. اور پھر یہ کہ اپنا اسٹینڈرڈ آپ نے ایک مٹیریل، میں اس کو لیونگ اسٹینڈرڈ نہیں کہتا، یہ ایک بائی ڈیفینیشن لیونگ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کھانے کے لیے ہمیں ایک صاف ستھری غذا،
ایک گھر میں پیار محبت کرنے والے ہمارے لوگ، اور ہمیں اچھا پانی اور اپنی جائز ضروریات پوری کرنا ہی چاہیے. اب اگر اس میں آپ خوبصورت دیواریں، اچھی بلڈنگ، اچھا گھر اور بہت اچھی ایک میں ایکسیسری کہوں گا اس کو، دیکھیں ایکسیسری کے بغیر ایک کمپیوٹر چل سکتا ہے ٹھیک، جو ہمیں کام چاہیے، ایک کی بورڈ چاہیے، مانیٹر چاہیے، سی پی یو چاہیے. اب اس میں بہت ساری ایکسیسریز لگاتے چلے جائیں، وہ تو جتنا ڈالو اتنی لگے گی، لیکن ایک بیسک کام جو ہے وہ ایک سادگی میں جو ملے گا آپ کو. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقتاً کہ خواہشات کا دائرہ محدود کر لیں، لوگوں سے توقعات لینے کی مت رکھیں، ایکسپیکٹیشنز کو اپنا کنٹرول کریں، توقعات ختم کر دیں، دینے کی بات کریں، لینے کی بات ختم کریں، سب دینا شروع ہو جائیں گے. واہ واہ، سب دینا شروع ہو جائیں گے، سب دینا سب، اور پھر ظاہر ہے کوئی لے گا پھر. لیکن اگر ایکٹیولی لینے کی سوچ میں رہے کبھی کوئی پرسکون نہیں رہے گا. ڈاکٹر صاحب کلوزنگ سے پہلے ایک تو چھوٹے چھوٹے کویشچنس، آپ اپنا غصہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ آپ کا بھی تو اسٹریس ہوتا ہوگا، آپ بھی تو ہیومن ہیں، میں بھی ہیومن ہوں، آپ کی کیا ڈیفینس میکانزم ہے، آپ کی کیا کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں؟ دیکھیں غصہ، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ تمام جو جذبات ہیں، نفرت، محبت، غصہ، ایک ایمانداری، حسد، یہ سب انسان کے اندر ڈال کے پیدا کیا گیا انسان کو، ان کی چپ میں ہے، اس کی چپ میں موجود ہے. اب یہ ہے کہ یہی تو جنگ ہے جس پہ جنت دوزخ کا ہوگا، یہی تو امتحان ہے. یہی اکاؤنٹیبلٹی ہے. آپ کے اندر ایک چیز، ایک حاصل کرنے کی چیز ہے، لیکن آپ صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ میرا رب راضی ہوگا اگر میں یہ اپنے بھائی کو کھلا دوں. واہ واہ، میں اپنا ایک جائز کر کے پیٹ بھر کے میں اپنے بھائی کو کھلا دوں، لیکن اگر میری لالچ رہے گی، حسد رہے گا، تو پھر مجھے بتائیں میں کس طرح سے ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، غصہ آ جائے یا اسٹریس آ جائے یا پریشر آف لائف بڑھ جاتا ہے، ہر انسان ہے ہم، آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، یا مسجد میں چلے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں سر آپ؟ جی کیا کرتے تھے اور کیا کرتے ہیں، اگر سوال یہ رہے، اگر یہ آپ نے اتنی پیاری باتیں کی، ہم یہ لوگ کہتے ہیں یار یہ جو بندہ جو بات کر رہا ہے کیا اس کے اوپر خود بھی عمل کرتا ہے؟ جیسے مولوی جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں یہ خود بھی کرتا ہے. تو آپ ڈاکٹر ہیں، تو ہم یو آر اے رول ماڈل فار اس، آپ کی کیا بیہیویئر ہوتا ہے؟ دیکھیں میں ایک سادہ سی بات سوچتا ہوں، جی وہ یہ ہے کہ اگر یہی غصہ سامنے والا کر رہا ہوتا تو میں کیا توقع کرتا، اوکے، میں وہ کر لیتا ہوں. واہ، مطلب آپ اپنا مائنڈ کو اپنا چینج کرتے ہیں. کیونکہ میں اگر سامنے والا مجھ پہ غصہ کر رہا ہوتا، میں چاہتا کہ یہ کول ڈاؤن ہو جائے، پھر میں بات کروں. ٹھیک ہے، تو میں یہی چیز اپنے پر اپلائی کرتا ہوں. ظاہر غصہ آتا ہے، نہیں آتا غصہ، آتا ہے بہت ریزن پہ آتا ہے کسی پہ، لیکن یہ اپنے آپ سے میں سوال کرتا ہوں تو وہ میں کول ڈاؤن ہو جاتا ہوں. پھر سر ڈاکٹر صاحب آخری چھوٹا سا کوشچن، کیا میسیج دیں گے نئی نسل کو، آج کل کی نئے بچوں کو، خاص کر خواتین کو جن کو کووڈ کی وجہ سے گھر میں زیادہ، مرد تو پھر چلو باہر چلے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو کیا میسیج دیں گے؟ بہت زیادہ اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے ہماری نئی نسل میں، خاص کر خواتین میں، ان کو کیا میسیج دیں گے آج کے؟ دیکھیں میں پھر وہی جملہ اپنا وہ دہراؤں گا کہ اپنی خواہشات کا دائرہ محدود کر دیں. انسان جو پیدا ہوا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور یہ قرآن شریف میں بار بار بتایا گیا ہے کہ دیکھیں مومن جو ہے کمزور نہیں ہوتا، مومن کمزور نہیں ہوتا، مومن غریب نہیں ہوتا. غریب کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کا پیسے نہیں ہے تو وہ غریب ہے، نہیں 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 نہیں. غریب کا مطلب یہ ہے کہ جو جس حالات کے اندر اگر قناعت پسند نہیں ہے، اس میں خوش نہیں ہے. دیکھیں اس میں قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہے، کسی کے پاس ایجوکیشن کم ہے تو وہیں رک جائے وہ، نہیں. ایک جائز طریقے سے جدوجہد کرتے رہیں. انسان کوشش کے لیے پیدا ہوا ہے، نتیجہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. نتیجے کے پیچھے مت بھاگیں، صرف اس نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بھرپور کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ چیز مل جائے گی. ماؤں کو میری میری درخواست ہے، پلیز سب سے پہلے یاد رکھیں اگر آپ صحت مند ہیں تو پورا گھر صحت مند ہے. آپ اگر سکون سے ہیں، آپ کا شوہر سکون سے جاب پہ جائے گا، سکون سے بزنس کرے گا، آپ کے بچے سکون سے اسکول جائیں گے، سکون سے تعلیم و تربیت ان کی چلے گی. ماؤں کی صحت چابی ہے ایک گھر کی اور ایک معاشرے کی. پہلے تو وہ خود یہ خیال رکھیں کہ جیسے میں نے بتایا اپنی خواہشات کو محدود کریں اور کم سے کم میں خوش رہنے کی عادت ڈالیں،
تو پھر زیادہ جو ملے گا اس میں تو بہت ہی خوشی ہو جائے گی. کیا بات. اگر توقع اتنی بڑی رکھیں گے اور اتنا ملے گا تو بے چین رہیں گے. اگر توقع اتنی رکھیں گے اور اگر اتنا صحیح مل گیا آپ کو بہت خوشی ہوگی. اپنے بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ اپنی غذا ایک اچھی رکھیں، ان کو اس بات سے ان عادتوں سے چھڑوائیں کہ یہ جنک فوڈ کھائیں، ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کی عادت ڈالیں اور خود بھی فزیکل ایکٹیویٹی کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اور اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک مقصد کے حوالے کر دیں. وہ مقصد ہے اللہ کو خوش کرنا اور اس کی خوشی کے لیے ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب ہونا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ٹرسٹ می آسم ٹاک ماشاء اللہ. اینڈ اسپیشلی جو آپ نے جو میسج دیا ہے آئی ریئلی اپریشیٹ. آپ نے ڈاکٹر صاحب کی یہ کنورسیشن سنا، یقین جانے ہم لوگ کارپوریٹ ورلڈ میں سی اوز کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. آج بڑا ایک ڈفرینٹ کا ایک فلیور تھا جس کے اندر ہم نے کووڈ میں خاص کر جو ریئل ایشوز ہیں لائف کے، اسٹریس، خاص کر سلیپ ڈس آرڈرس ہیں، ہمارے ریلیشن شپس ہیں، اور ہمارا لائف سٹائل ہے ایکسیڈنٹری، ہماری ڈائٹ کی ہیبٹس ہیں، ڈائبٹیز ہے، یہ وہ بیماریاں، اسٹروکس ہیں، مائیگرین ہے، اس کو پر ہم نے ڈسکشن کیا. تو میں ڈاکٹر صاحب کی جو ٹیک اوے آج کا، میں کو چند جملوں میں اس کو ریکیپ کرتا ہوں. نمبر 1 کہ جتنی آپ کی ایکسپیکٹیشنز کم ہوں گی اتنی زندگی آسان ہوگی. اور غربت پیسے وہ نہ ہونے کا نام نہیں، غربت جو ہوتا ہے وہ لالچ کا نام ہے. اگر آپ امیری جو ہے وہ خواہشوں کو ختم کرنے کا نام ہے. میں واصف علی واصف کی ایک بات ڈاکٹر صاحب کے اس کانٹیکس میں بولوں گا. وہ یہ کہتے تھے کہ جو حاصل ہے اسے پسند کر لو، یا جو پسند ہے اسے حاصل کر لو. اور جو حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت، یہ سب سے بڑا سٹریس ہے. اور کنکلوژن میں یہی کہوں گا کہ ایک اللہ کی مرضی ہے اور ایک بندے کی مرضی ہے. اس کے درمیانی فاصلے کا نام جو ہے وہ ہے مینٹل ڈس آرڈر، وہ ہے سٹریس. تو اس کو اللہ کی مرضی اور بندے کی مرضی اگر جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو ریئل ہیپینس، ریئل سکون ملتا ہے، جو کہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آج کے سیشن کو CEO ٹوڈے ٹی وی پہ دیکھیے، جاز نثار ڈاکٹر صاحب کے پیج، ہمارے دوست مزمل ہیں ان کے پیج پہ دیکھیے گا. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا تاکہ ہم ایک سر کے ساتھ ایک مزید ایک سیشن کریں، اپنے ریئل لائف میں سیشن کریں اور ان سے سیکھیں اور اپنی لائف کو آسان بنائیں. شفاق صاحب کی دعا اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آپ کو آسانیاں آگے تقسیم کرنے کی توفیق دے. اجازت دیں اجازت کو. اللہ حافظ.